السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں آپ کے سامنے ان مسائل کی کہ جن میں روزے کے مکروہات کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اپنے مقصد کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لال بٹن دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ لیکن دوستو، میں مکروہ ہونے کا مطلب بھی آپ کو بتا دوں کہ مکروہ کس کو کہتے ہیں اور مکروہ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ تو دوستو، مکروہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے اور روزے کا ثواب اور روزے کی فضیلت کم ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی انسان روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے تو اس سے روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے پر کوئی انسان روزے کی حالت میں گالی دیتا ہے تو اس سے بھی روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے پر کوئی انسان روزے کی حالت میں کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرنا بھی نورانیت کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طریقے پر روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنا بھی روزے کی نورانیت اور ثواب اور فضیلت کو کم کر دیتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت تو زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو دوستو، یہ کام روزے کے علاوہ بھی غلط ہیں، لیکن روزے کی حالت میں تو ان سے بدرجہ بچنا چاہیے، کیونکہ روزے کی حالت میں ان کا گناہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے پر اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بلا عذر اپنے منہ کے اندر کوئی چیز چباتا ہے یا چکھتا ہے تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کا کھانا بناتا ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اور اس کو مالک کے ناراض ہونے کا اندیشہ ہو کہ اگر کھانے میں نمک تیز ہو گیا تو مالک ناراض ہوگا، اگر عورت ہے تو اس کو اندیشہ ہو کہ شوہر ناراض ہوگا، تو ان کے لیے اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ کھانے کا نمک زبان پر رکھ کر چکھ لیں، اور ان کے لیے کھانے کا نمک چکھنے کی صورت میں روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے پر اگر کوئی عورت ہے اور اس کے پاس ایسا بچہ ہے کہ وہ خود چبا کر روٹی نہیں کھا سکتا، تو اس عورت کے لیے اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ اپنے منہ سے روٹی چبا کر بچے کو کھلائے۔ البتہ ان لوگوں کو اس بات میں احتیاط کرنی ضروری ہوگی کہ ان کے حلق سے نیچے کوئی چیز نہ جائے۔ اگر حلق سے نیچے کوئی چیز جائے گی تو اس سے روزہ جاتا رہے گا۔ اسی طریقے پر روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا ہے یا کوئلہ یا منجن دانتوں پر ملتا ہے تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت ہونٹ پر سرخی لگاتی ہے اور اتنی سخت سرخی لگائی کہ اس کے پیٹ میں جانے کا اندیشہ ہو تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اسی طرح روزے میں اگر کوئی شخص بیوی سے دل لگی کرتا ہے اور اس شخص کو ڈسچارج ہونے کا خطرہ ہو تو ایسی دل لگی کرنا بھی بیوی سے روزے کو مکروہ بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے پر اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں خود اپنے ارادے سے ایسے کام کرتا ہے کہ جو کام انسان کو کمزور بنا دیں، اس کو تھکا دیں، اور اس کو ایسا اندیشہ ہونے لگے کہ روزہ توڑنا پڑ جائے گا ایسے کام کرنے کی وجہ سے، تو دوستو روزے کی حالت میں ایسے کام کرنا بھی مکروہ ہے۔ اسی طریقے پر روزے کی حالت میں ہر ایسا گناہ کا کام کرنا جو زبان سے تعلق رکھتا ہو یا اسی طریقے پر زبان کے علاوہ جسم کے کسی اور حصے سے تعلق رکھتا ہو، یہ بھی روزے کو مکروہ بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے پر اگر کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھتی ہے تو عورت کے لیے نفلی روزہ رکھنا شوہر کی اجازت کے بغیر مکروہ ہوگا۔ البتہ اگر شوہر بیمار ہے یا وہ بھی روزے سے ہے یا شوہر حالت احرام میں ہے تو پھر عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ مسائل ہیں جن میں ان باتوں کو بیان کیا گیا کہ ان کاموں کے کرنے سے روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے اور روزے کی فضیلت کم ہو جاتی ہے۔